علی محمد خان صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ الیکشن کیمپین پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں شروع کر دی ہے، کنونشنز آج کل ہو رہے ہیں، اور کل بھی جو دیر بالا کے اندر کنونشن آپ کا ہوا، دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر پرچہ بھی ہو گیا، آپ کی پارٹی کے سینئر نائب صدر پر بھی ہوا، باقی لوگوں پر بھی پرچہ ہوا وہاں جلسہ کرنے کی بعد۔ آج میں بھی آپ کا جلسہ ہو رہا ہے، کرک میں ہوا ہے آپ کا کنونشن۔ تو الیکشن کمیشن نے تو خطوط لکھ دیے ہوئے ہیں چیف سیکرٹریز کو بھی، آئی جیز کو بھی، کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے تمام سیاسی جماعتوں کو۔ کیا شکایت کریں گے الیکشن کمیشن کو کہ کے پی میں کم از کم کے پی کے حد تک آپ کو یہ سپیس نہیں مل رہی؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے تو فلسطین پہ ایک بات کرتے ہوئے پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں جی کہ جتنا ظلم ہو رہا ہے وہ روز بروز بڑھ رہا ہے، اور ہم سب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم سب نے اس پہ بات کی بھی ہے، جماعتیں نکلی بھی ہیں، ہماری جماعت کو تو نکلنے نہیں دیا، لیکن یہ ایک بار یا ایک دن کرنے کا کام نہیں ہے، آپ نے روز اس پہ آواز اٹھانی ہے جب تک کسی نہ کسی لیول پہ وہاں پہ جنگ بندی نہیں ہوتی اور امن نہیں آ جاتا۔ بہرحال اصل مسئلہ تو جوں کا توں پڑا ہے، لیکن جتنا ظلم ہوا ہے اس بار، جتنا بچوں، خواتین اور اسپتالوں کو، اسکولوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، کوئی جگہ نہیں چھوڑی گئی، تو ہم سب کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، یہ ہم سب کا اسلامی اور انسانی فریضہ ہے۔ سمر صاحب، جو ہماری کمپین ہے خیبر پختونخوا میں سٹارٹ تو ہو گئی ہے، لیکن جس انداز میں حکومت نے رویہ رکھا ہے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک ہی دن میں کسی اور جماعت کا جلسہ ہو تو ان کی اجازت ہوتی ہے، اور ہمارے جلسوں پہ رات سے کریک ڈاؤن ہوتا ہے، ہمارے ورکرز پہ پھر پرچے بھی کرتے ہیں۔ ایک دن پہلے کسی اور جماعت کا کنونشن یا جلسہ جو بھی اس کو آپ نام دیں وہ ہوتا ہے، اگلے دن ہمارے والے پہ 144 لگا دیا جاتا ہے، جیسے کل آپ نے دیکھا دیر بالا میں، اور اس سے ایک دن پہلے پشاور میں بھی ہمارا ورکر کنونشن اسی وجہ سے کینسل ہوا کہ وہاں دفعہ 144 لگایا گیا۔ پنجاب میں صورتحال اس سے زیادہ دگرگوں ہیں، تو ان چیزوں کا الیکشن کمیشن کو نوٹس ضرور لینا چاہیے کہ اب الیکشن میں 3 مہینوں سے کم رہ گیا، اور حالات اس طرح کے ہیں کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پرچے، یہ ساری چیزیں، تو یہ کسی بھی صورت میں فری اینڈ فیئر الیکشن والا ماحول تو نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ کل ہم نے ایک بڑی خوشگوار تبدیلی دیکھی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، دیر بالا کے ہی ورکر کنونشن کے اندر، کہ وہاں پی ٹی آئی اور چیئرمین تحریک انصاف کے علاوہ 2 بڑے اہم نعرے لگائے گئے، اور میرے لیے تو بڑی خوشگوار حیرت تھی، میں دوبارہ بات کروں، میرے لیے بڑی خوشگوار حیرت تھی تحریک انصاف کو لے کر کے وہاں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگایا گیا، شہدائے پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگایا گیا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ تبدیلی جو آئی ہے تحریک انصاف کے پالیسی کے اندر، یہ چیئرمین تحریک انصاف کی گائیڈ لائنز کے تحت ہے یا شریف المرور صاحب کا اپنا کوئی فیصلہ تھا کہ بھائی یہ نعرے لگانے ہم نے وہاں پہ؟ پاکستان تحریک انصاف پہلے دن سے ہمارا یہی نعرہ ہے، جب سے پاکستان تحریک انصاف بنی ہے، یہ آج کی تو بات نہیں ہے، 27 سال پہلے یہی نعرہ ہے، اور جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور وزیر اعظم کی کرسی سے ان کو جب ہٹایا گیا تو انہوں نے یہی بات کی تھی کہ فوج بھی میرا ہے اور ملک بھی میرا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بات کی تھی، بلکہ اس سے ایک سٹیپ آگے عمران خان صاحب خود گئے تھے جب انہوں نے یہ بات کی کہ میرے لیے جو ہے اس ملک کے لیے شاید عمران خان سے زیادہ فوج اہم ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک طرح سے پیچھے رکھا، یہ بڑی بات انہوں نے کی، تو یہ تو ہمارا وہی نعرہ ہے۔ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، یا ہمارے اوپر ایک چیز تھوپی جا رہی تھی جس کو ہم پچھلے 3-4 مہینوں سے، جب سے میں جیل سے نکلا ہوں یہی بات میں کر رہا ہوں کہ جو 9 مئی کو ہوا غلط ہوا، لیکن وہ تحریک انصاف کی پالیسی نہیں تھی، وہ ایک احتجاج تھا، اور احتجاج میں کچھ لوگ اس طرف چلے گئے، جو غلط ہوا، جس نے کیا غلط کیا، لیکن عمران خان صاحب کے حکم پہ نہیں ہوا۔ ہم ہمیشہ اپنے شہیدوں کے ساتھ اور اپنے ادارے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ ورکر کنونشن جو ہو رہے ہیں اس میں صرف شیخ مروت ہی جا رہے ہیں جو کہ ابھی ہفتہ پہلی پارٹی کے سینئر نائب صدر بنے، باقی قیادت جو ہے وہ کیوں نہیں جاتی ان کے ساتھ کنونشنز کے اندر؟ خان صاحب نے ان کو ٹاسک بھی دیا ہے، اور بہت سے جو ہماری سینئر لیڈرشپ ہے کچھ تو جیلوں میں ہے اور کچھ پہ اس وقت پرچے ہیں، تو اسٹریٹجیکلی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ تو نکل رہے ہیں اور کچھ الیکشن جیسی شیڈیول اناؤنس ہوگا اس کے بعد نکلیں گے، تاکہ مزید گرفتاریاں نہ ہوں۔ اور جو صورتحال پنجاب میں پیش آئی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری بہت سی مین لیڈرشپ اور ورکرز جو ہیں، وہ آپ کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ کن حالات میں ان کو پارٹی جو ہے وہ چھوڑنی پڑی، تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہماری جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ تو اپنا رول پلے کریں جو وہاں پہ ہیں، لیکن کچھ اور ایکسپوز نہ ہوں، کہ ایسا نہ ہو کہ الیکشن کے ٹائم پہ آپ کے پاس کینڈیڈیٹس کا مسئلہ ہو، اور اس کے لیے بھی سیکنڈ آپشن بھی ہم نے رکھے ہیں کہ اگر کہیں کسی کینڈیڈیٹ کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کے فیملی ممبرز
जो उसका भाई भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, तो वो भी एक ऑप्शन रखा जाए कि किसी भी सूरत में कोई हल्का हमारा जो है वो खाली ना रहने पाए। और तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में आज है, अल्लाह का करम है, बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह का करम है कि तहरीक इंसाफ आज इस पोजीशन में है कि मेजॉरिटी सीटों पे, 100% की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मेजॉरिटी सीटों पे जो है तहरीक इंसाफ अपने लोग खड़े कर सकें। और जहां हम फील करेंगे कि वहां हम कुछ एलाइज के साथ भी वहां काम कर सकते हैं, जो छोटी पार्टियां होती हैं, जहां पे हमारा कोई कैंडिडेट अगर नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम 90% से ज्यादा सीटों पे अपने लोग हम खड़े करें इंशाल्लाह। सही। अच्छा, इस वाले से ज़रा आप कुछ वकला को भी तैयार कर रहे हैं, कहीं पे कवरिंग कैंडिडेट आपके वकला होंगे, कहीं वो मेन आपके कैंडिडेट्स होंगे। बड़ी एक ये दिलचस्प स्ट्रेटजी है। पंजाब में भी आपकी पार्टी बिल्कुल जो है वो हमें अभी तक गायब दिखाई दे रही है, सारे सियासी मंजरनामे से मुकम्मल तौर पर ही गायब दिखाई दे रही है। केपी में तो चले आपने शुरू कर दिए हैं, वर्कर कन्वेंशन स्टार्ट कर दिए हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और साथ ही साथ जलसा भी किया जा रहा है 10 दिसंबर को। तो पंजाब के अंदर ये एक्टिविटी कब से स्टार्ट होने वाली है, इलेक्शन कैंपेन की, जलसों की, रैलीज की? देखिए, पंजाब में जल्द इंशाल्लाह शुरू करेंगे, लेकिन वहाँ सूरत हाल भी देखी जा रही है, जिस तरह के हालात वहाँ पे हैं। तो किसी भी सूरत में आपने देखा लाहौर में जिस तरह हमारे एक एक्टिविटी के साथ हुआ कि मियाँ साहब का जलसा हुआ और उसी के साथ हमारा एक हल्के का कन्वेंशन था, पूरे लाहौर का भी नहीं था, और उस पर क्रैकडाउन हुआ और हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। और जिस तरह वहाँ एक कल तो खत लिख दिया है, सिचुएशन डेवलप की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को, आईजीज को, तमाम सियासी जमातों को मेक श्योर किया जाए कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। तो अब तो आप वो खत आपके पास, आप समर साहब देखिए ये अच्छा एक फैसला है कि अगर खत लिखा है, लेकिन क्या उस पर इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? क्या देखिए, हम तो कानून को हाथ में नहीं लेंगे। कल तो जिस तरह हमारे कारकुनान के साथ हुआ है, आपने इजाजत दी थी, हमें नहीं करने दिया गया। देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, कल हमारे कारकुनान पे सीधी फायरिंग की गई है, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। उससे एक दिन पहले एक और जमात ने वहां एक्टिविटी की, उनको तो कुछ नहीं कहा गया। तो क्या तहरीक इंसाफ की जो मास पावर है उससे जो है लोग डरे हुए? आज आपकी मेन तहरीक इंसाफ की वो लीडरशिप जो पिछले 10, 12, 15 सालों से वहां तहरीक इंसाफ को चला रही है, आपके साबिक हमारे स्पीकर और सूबाई सदर असद कैसर साहब जेल में हैं, हमारे जिली सदर मर्दान जो है वो मुजाहिद खान साहब जो है वो जेल में है, आतिफ खान साहब पे और उन लोगों पे पर्चे हैं, शाह फरमान साहब वगैरह सारे। उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि कौम किस तरह निकल रही है। तो उसमें मैं समझता हूं कि जहां जहां ये काम किया गया है, तो इलेक्शन कमीशन को पूछताछ करनी चाहिए उन ऑफिसर से कि आपके नीचे जब पेशावर हाई कोर्ट का भी फैसला है कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज को होने दें, तो फिर क्यों गैर जरूरी तौर पे सेक्शन 144 लगा दिया जाता है? जब इलेक्शन का अनाउंस हो गया डेट, तो उसके बाद तो दफा 144 का कोई जवाब समर साहब नहीं रहता। सही है। चले, इलेक्शन में तो आप भरपूर हिस्सा लेने जा रहे हैं। ये बताएं कि आजकल कोई एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की बड़ी बातें चल रही है, कौमी हुकूमत की बड़ी बातें आजकल चल रही हैं, एक बहस फिर से छिड़ गई है। तहरीक इंसाफ ऐसे किसी नेशनल गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकती है, या ऐसा कोई तजवीज़ अगर आती है तो पीटीआई उसे वेलकम करेगी, उसका हिस्सा बनेगी, या उसके खिलाफ जाएगी? नहीं, 1973 का जो आईन है उसके मुताबिक मुल्क को चलाना चाहिए, और जो उसका स्पिरिट है वो ये है कि एक हुकूमत होगी, उसकी अपोजिशन होगी, एक जेन्युइन प्रोसेस जो है वो चलेगा। तो मैं समझता हूँ ऐसी किसी चीज की अभी तो मुझे गुंजाइश नजर नहीं आ रही, क्योंकि तहरीक इंसाफ का अपना एक विजन है और बाकी जमातों का अपना है, और यही जमातें मिलकर इन्होंने तहरीक इंसाफ की हमारी एक इलेक्टेड एक जायज हुकूमत को चलता किया था। एक बैन अल-अक़वामी मुदाखलत हुई, और वो तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जो साइफर का केस था, आपके सामने सारा कुछ हुआ है, जिस तरह हमारे लोगों को उठा के सिंध हाउस में रखा गया। तो मैं समझता हूँ, देखें, ये इस तरह की चीजें छोड़ी जाती हैं, हर इलेक्शन से पहले ऐसी बातें होती हैं। इलेक्शन होने दें, अवाम को फैसला करने दें, एक हुकूमत हो, अपोजिशन हो, और वो फिर मुल्क को जो है हुकूमत लेके जाए और अपोजिशन अपना किरदार अदा करे। ठीक है, अली खान साहब ये बताएं कि साइफर केस के अंदर ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 28 तारीख को यानी मंगल के रोज पेश किया जाना है इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर। इस वाले से आज द न्यूज़ में खबर शाया हुई है कि शायद पेश नहीं किया जाएगा। तैयारियां क्या है तहरीक इंसाफ की? आप लोग जाएंगे वहां पे, आपके वर्कर्स, आपके वकला इज़हार यकजहती के लिए, या फिर नहीं जाएंगे? क्या फैसला क्या हुआ है? और दूसरा ये बताएं कि अगर पेश नहीं किया जाता फिर आपका इस पे रद्द अमल क्या होगा या लाएमल क्या होगा आपका? एक तो अदालत के हुक्म पे अमल होना चाहिए, दूसरा वकला वहां पे पेश होंगे। पार्टी की तरफ से कोई कॉल नहीं है कि सब वहां पे पेश हों। जाहिर है इतने 100 दिनों से ज्यादा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और मुल्क के सबसे महबूब लीडर जो है वो जेल में है,
تو ان سے محبت کا اور کارکنان کا جو ان کے ساتھ ایک لگاؤ ہے، اور پھر عوام بھی، تو سب ان کو دیکھنا چاہیں گے، وہ چاہیں گے کہ ان کی ایک جھلک دیکھیں، ان کو جو ہے وہ ویلکم کریں، خوش آمدید کہیں۔ اتنے عرصے بعد ان کو جیل سے باہر جو ہے وہ نکالا جائے گا، لایا جائے گا، تو پارٹی کی طرف سے کوئی کال نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں تو بغیر کال کے بھی عوام آتی ہے اور اپنے محبوب لیڈر کو جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں، جس طرح بینظیر صاحبہ اور ملک اگر واپس پیش آئیں تھیں، ان نہیں کو بھی کیا جاتا ویلکم کیا گیا۔ اگر پیش نہیں کیا جاتا عدالت کے اندر، کوئی نہ کوئی جواز اس سے پہلے نکال لیا جاتا ہے سیکیورٹی کی بیسس پہ یا کسی اور بنا پہ، پھر آپ کا کیا ہوگا اس پہ ری ایکشن یا آپ کا رد عمل؟ سمر صاحب دیکھیں، قانون تو نہ پہلے ہم نے ہاتھ میں لیا، نہ اب لیں گے۔ قانونی جنگ اس پہ ہمارے وکلاء اور ہماری صحیح لیگل ٹیم جو ہے وہ لڑے گی۔ سیاسی جنگ بھی ہم لڑیں گے، سیاسی فرنٹ پہ بھی بات ہوگی اور قانونی پہ ٹھیک بھی ہوگی۔ قانون نہ پہلے ہاتھ میں لیا، نہ اب ہاتھ میں لیں گے۔ اچھا، شارٹلی مجھے یہ بتا دیں کہ بلے کے انتخابی نشان کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کا آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن پہ، انٹرا پارٹی الیکشن کروا رہے ہیں نا آپ لوگ پھر؟ دیکھیں، اس کو ہم نے ان کے اس فیصلے کو ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ الیکشن ہم کرا سکتے ہیں، کوئی ایسا ایشو ٹھیک نہیں ہے، وہ الیکٹرانکلی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک پروسیس سمر صاحب ایک بار ہو چکا ہے، ایک چیز جو ہو گئی ہے اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا، یہ صرف معاملات کو بگاڑنے والی بات ہے، چیزوں کو ٹھیک ہے پھنسانے والی بات ہے، بات آگے لے جانے والی بات نہیں ہے۔ ٹھیک جنرل ہے الیکشن کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ انٹر پارٹی الیکشن کی طرف۔ اچھا، مجھے یہ بتا دیں علی محمد خان صاحب کہ سیاسی بات تو چلے ہوتی رہتی ہے ہمیشہ سے، پاکستان کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے بڑھتی ہوئی آبادی، اور یہ جو ہمارا پاپولیشن بوم ہے اس سے ہم بالکل کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ ہماری آبادی جو ہے وہ پاپولیشن مینجمنٹ کا بالکل فقدان بڑا واضح نظر آ رہا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی شعور نہیں ہے، سیاسی جماعتیں منشور اب ساری اپنے بنائیں گی، کسی منشور کے اندر بھی اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو اس پہ اب سیریسلی سوچنا چاہیے، اپنے منشور کے اندر شامل کرنا چاہیے؟ چونکہ ایک طرف ہماری آبادی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہم بن چکے ہیں، اور دوسری طرف اگر غذائی ہماری جو اجناس ہیں، ہماری جو غذائی جو پیداوار ہے، زرعی زمینیں ہماری کم ہو رہی ہیں، لوگوں کو چونکہ ہم نے آباد بھی کرنا ہوتا ہے، گھر بھی بنا کے دینے ہوتے ہیں، تو اس کو کرائسس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اپنے منشور میں شامل کرنا چاہیے اس معاملے کو؟ یہ وہ بنیادی ایشوز ہیں جن پہ سیاسی جماعتیں فوکس نہیں کرتی، اور یہی وہ چیزیں ہیں جس پہ جماعتوں کو حکومت سے پہلے مینیفیسٹو میں اور عوام کے پاس جا کے اور پھر حکومت میں آ کے اس پہ عملی کام کرنا چاہیے۔ وقت آ گیا ہے کہ اس پہ جب کوئی فیصلہ وہ کریں، علماء کو ساتھ لے کے ایک اجتہاد کی کیفیت بھی ہو، علماء کا سپورٹ اس میں چاہیے، تاکہ جو بات بھی کوئی بھی ہماری حکومت ہے کسی اور کی ہے، علماء کی سپورٹ کے بغیر اس کو عمل پذیر کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تو اس پہ ہم بیٹھیں، فیصلہ کریں کہ بدلتے وقت کے ساتھ دین کی روشنی میں جو ہے کوئی فیصلہ ایسا ہو جس سے یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں، کیونکہ بہرحال جس تناظر میں اور تحریک جس انصاف پرسنٹیج سے ہمارے وسائل بڑھنے چاہیے وہ تو نہیں بڑھے۔ معیشت تو آپ کی کمزور سے کمزور تر ہوئی ہے، اور ہماری زرعی زمینیں جو ہیں وہ تو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں چینج ہو گئی ہیں۔ آپ کا فوڈ باسکٹ جو ہے وہ تو چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ تو کیا تحریک انصاف اپنے منشور کے اندر شامل کرے گی اسے، آبادی کے مسئلے کو؟ دیکھیں، ہماری مینیفیسٹو کمیٹی اس پہ بالکل ان کو غور کرنا چاہیے بھی، اور آپ نے آج بات کی ہے، میں ان کے سامنے یہ بات رکھوں گا، اور پہلے سے ان چیزوں پہ ہمارا فوکس بھی ہے۔ ہماری تو ایک اسلامک، ایک پروگریسو اسلامک ماڈرن ایک جماعت ہے جس میں ایجوکیٹڈ لوگ، جو عمران خان صاحب مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں، تو مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست کی تو بنیادی عدل تھی، اس میں تو جتنے حقوق مسلمانوں کے تھے اتنے ہی حقوق وہاں پہ نان ٹھیک ہے مسلمس کو بھی جو ہے وہ حقوق، ان کو جان مال کا تحفظ، عزت کا تحفظ ان کو ٹھیک ہے، حاصل تھا، بزنس کا تحفظ ان کو حاصل تھا۔ تو یہ بھی چیزیں ایسی ہیں جس پہ فوکس ہونا چاہیے، اور ہم کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔